ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمارے سیشن کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان ہے، خصوصاً جو یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں، جو نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ اصل میں جو سلسلہ وار ایک پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ، اس کی اصل بنیاد ہے مصلی کے ساتھ محلہ، کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مسجدیں جب تک صرف مصلی کی حد تک رہی ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ محلہ مسجد سے جدا ہو گیا ہے۔ تو مصلی اور محلہ جب مل کے چلتے ہیں تو ایک مسجد کا، روحانیت کا، خیر کا ایک پنچ جو ہے، خیر کی ایک جو گرفت جو ہے وہ معاشرے کے اوپر مضبوط رہتی ہے۔ اور اسی سلسلے کی الحمدللہ مسجد کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کی ہم نے چھوٹی سی ایک مردم شماری کی، جو مستحق افراد تھے، جو سفید پوش حضرات تھے، الحمدللہ ان تک ہم نے راشن پہنچانے کا اہتمام کیا، پھر ان کی تربیت کا اہتمام کیا، پھر وقتاً فوقتاً ہم پوچھتے رہتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہے، عدالتی مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کسی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اسی مسجد میں صحت کے حوالے سے الحمدللہ کچھ میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا، اور بہت جلد انشاءاللہ اسی مسجد میں ایک ڈسپینسری کھولنے کا انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے۔ اور تیسرا اب جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یوتھ کے حوالے سے ہے، وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ نوجوان کے لیے مسجد میں ہمارا ماننا ہے ایک علیحدہ سے پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ صرف یوتھ اورینٹڈ بات ہونی چاہیے، نوجوانوں کے متعلق ہی بات ہونی چاہیے، جہاں پہ کراس کویشچننگ ہو سکے، جہاں پہ ان کو سنا جا سکے، جہاں پہ ان کو فرنٹ پہ لے کے آیا جا سکے، لیڈرشپ کا موقع دینے کی کوشش کی جا سکے۔ میڈیا کے اندر اس وقت جتنا گند میرے بھائی مشہور ہے اس کے پیچھے نوجوان ہیں، کیونکہ وہ ان نوجوانوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ان ساروں کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں، اپنے ایجنڈوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم مساجد والے احباب کو چاہیے کہ مسجدوں کے اندر بھی نوجوانوں کو فرنٹ لائن پہ لانا چاہیے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے کل سے، جمعرات ہے، کل عشاء کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر صرف یوتھ کا پروگرام ہے، وہاں پہ کچھ ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام ہوگا، اور وہ اس طرح کا پروگرام نہیں ہے کہ بس مکے شب مار وار کے چلے جائیں، وہاں پہ ڈسکشن ہے تاکہ وہ اپنے سوال رکھ سکیں، اپنے ڈاؤٹس رکھ سکیں، اور ان کو جج نہیں کرنا، ان کو محبت دینی ہے۔ پھر کبھی کبھی کوئی ٹرپ کا بندوبست کر لینا، کچھ کھیل کھال کا بندوبست کر لینا۔ مسجد کی چھت پہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ایک گراؤنڈ بنا لیں، انشاءاللہ کو پلے گراؤنڈ بنا لیں جہاں پہ وہ وقتاً فوقتاً آ کے کھیل سکتے ہیں، یعنی ہر فیسلٹی ان کو مسجد میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ یوتھ کے لیے صرف اور صرف پروجیکٹ ہے، اسپیشلی ایکسکلوسیولی۔ تو جو نوجوان بیٹھے ہیں پلیز آپ ایک دفعہ ہمیں موقع دیں، آپ اس پروگرام میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ مختلف نظر آئے گا۔ دوسرے جو والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ظاہری بات ہے بچے ہوں گے، تو آپ کوشش کریں آپ کل ایک بار ان کو کم از کم ضرور بھیجیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا پہلی بار کسٹمر اللہ بھیجتا ہے، دوسری بار آپ کی پروڈکٹ لے کے آتی ہے، کہ آپ کی اگر بات اچھی ہے، کوئی ان کو فائدہ دیتی ہے تو انشاءاللہ وہ اس مجلس میں دوبارہ شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک اعلان تھا، تو امید ہے آپ انشاءاللہ اس کا مثبت رسپانس دیں گے۔ دوسرا، تقریباً پچھلے 9 ماہ سے میرے بھائی اور دوستو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے محبت کے اصولوں کے نام سے۔ وہ اصول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر عرب کے بدوؤں، بھیڑ بکریوں چرانے والوں کو عرب کے بادشاہ بنا دیا۔ وہ لوگ جن پہ کفار حکومت تک نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسے کون سے طریقے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور نہ صرف ان کے دلوں کو جیتا ہے بلکہ نہ صرف اسلامی حوالے سے، روحانی حوالے سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، دنیاوی حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین مسلمان اور ایک بہترین انسان بنایا۔ تو اس سیریز کے ضمن میں 9 ماہ سے ہماری یہ سیریز چل رہی ہے، کوئی 28 اصولوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آج اس کی ایک آخری قسط کے حوالے سے ایک خلاصہ ہے، اور یہ خلاصہ پیش کرنے کا مقصد 2 ہیں۔ ایک کہ جتنا کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو ذرا سمرائز کیا جا سکے، خلاصہ بیان کیا جا سکے، اور باقی کچھ نوجوان ہیں جس طرح ہمارے مبین بھائی ہیں جو اب ریکارڈنگ وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور کچھ احباب ہیں انہوں نے کہا آپ یہ سیریز دوبارہ چلائیں، یعنی کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت زیادہ ہے، تو ایک دفعہ تکرار ہونے کی وجہ سے وہ چیز زیادہ انسان کے ذہن کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے، اور اچھے انداز سے ریکارڈنگ بھی ہو جائے، اس کی ویڈیو پروڈکشن بھی ہو جائے۔ ہمارے شیخ مصطفیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو عزتوں سے نوازے، ان کی یہ تھی کہ بھائی ان کو ریٹن فارم میں کے اندر لے کے آنے کی کوشش کی جائے، لکھت کے اندر بھی یہ چیز آ جائے، کیونکہ یہ چیز اہم ہے، ضروری ہے، کیونکہ جو باتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے لیکن ان باتوں کے طریقے کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو اس سیریز کے 4 بنیادی مقاصد تھے، یہ سمری ہے، تو انشاءاللہ جیسے احباب ہمیں مشورہ دیں گے ہم اس سیریز کو دوبارہ سے ریکارڈ کروائیں گے، دوبارہ سے لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی کافی ہو گیا انشاءاللہ، تو ہم کسی دوسری سیریز کا انتخاب بندوبست کریں گے۔ تو یہ سیریز کے بنیادی 4 مقاصد ہیں میرے بھائی۔ سب سے پہلا مقصد کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے
کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے دل جیتنے کی. میں بھائی انٹروورٹ سا آدمی ہوں, اپنی دنیا میں مگن رہتا ہوں, اپنے گھر کے اندر مگن رہتا ہوں, مجھے کسی سے لینا دینا ہی نہیں ہے, مجھے کسی کے ساتھ سوشل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ دل جیتنا ویتنا کسی اور کو جا کے سکھاؤ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص کے لیے یہ سیریز بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی, یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور کسی گھر کو آگ لگے دیکھی ہے آپ نے, اس گھر کو آگ لگی ہے, تو 3 کاموں میں سے اگر آپ ایک کام نہیں کرتے, یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں, انسانیت کی بنیاد پہ انسان نہیں ہے. اس کو لگتا ہے یہ انسان ہے, لیکن یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے اگر یہ جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر یہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام نہیں کرتا. پہلا, وہ اس آگ کو بجھانے کی لازم کوشش کرے گا, کیونکہ کتا بھی اپنی نسل کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے وہ اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ چیونٹی بھی دیکھ لو, آپ اس کو مارنے کی کوشش کرو, دوسری چونٹیاں وہاں پہ جمع ہو جائیں گی. ہر نسل اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی نسل کے آدمی پر جب ظلم ہو, زیادتی ہو, وہ کیا کرتا ہے, روکنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا کام, اگر آگ بجھانی نہیں آتی آپ کو تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں گے جو آگ بجھا رہے ہیں, کہ مجھے تو نہیں آتی ہے تو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں. یہ بھی نہیں ہے, نہ مدد کرنے والے ہیں نہ آپ کو بجھانی آتی ہے, تو آپ تیسرا کام کریں گے, ایسے لوگوں کو بلائیں گے کہ جو آئیں اور اس آگ کو بجھائیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل آپ نہیں کرتے, وہاں پہ چپ چاپ گزر جاتے ہیں. میرے بھائی, جانور سے یہ بدتر انسان ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ انسان ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں, کیونکہ ایسا تو جانور بھی نہیں کرتا. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے صرف اپنی فکر ہے, مجھے کسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, مجھے کسی بندے کی تباہ ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے, تو میرے بھائی اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو میرٹ ہے بہترین امت ہونے کا وہ کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نکالے گئے ہو. اس میرٹ پہ ہو تو بہترین ہو, نہیں ہو تو بہترین کیسے ہو سکتے ہو. تو یہ پہلی وجہ تھی اس سیریز کی. دوسری وجہ میرے بھائی, جو ہمارے خصوصاً بزرگ حضرات ہیں, جو اس وقت ہماری والدین کی جتنی بڑی تعداد ہے وہ اپنی آج کی نسل سے دور ہو رہی ہے, اور اکثر والدین ایک جملہ بولتے ہیں, سانو اس منڈے کی سمجھ نہیں آتی, ہمیں اس بچے کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور دور میں پیدا ہوئے اور آپ 60s کی پیدائش ہیں, 70s کی پیدائش ہیں. اور یہ سب سے پہلا اصول ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بچے تک بات صرف پہنچانی نہیں ہے, ان طریقوں کا بھی علم حاصل کرنا ہے کہ جس طریقے سے اس بچے تک بات پہنچانی ہے. یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی. اکثر بزرگ حضرات مجھے ملتے ہیں اور وہ اپنے بچوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اتنی نفرت کا کہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا, منڈا نانا ہوندا میرا, میں انہوں گھروں کٹ دینا سے. اور وجہ کیا ہوتی ہے, میں نے 70 دفعہ کہہ چکا نماز پڑھے, نماز نہیں پڑھتا. میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں قرآن پڑھیے, قرآن نہیں پڑھتا. تو ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ بچہ نماز سے, قرآن سے نفرت کرتا ہے, میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں. حالانکہ میرے بھائی آپ کی غلط فہمی ہے. جتنی بات یہ ہے اصل پورے کے پورے اس محبت کی اصول سیریز کی بنیاد, جتنی اہم آپ کی بات ہوتی ہے میرے بھائی, چاہے وہ قرآن کی ہو, وہ حدیث کی ہو, وہ سلف کی ہو, اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کو استعمال کر کے آپ وہ بات پہنچا رہے ہیں. اور اکثر آپ کی اولاد آپ سے دور ہوتی ہے, دین سے دور ہوتی ہے طریقے کی وجہ سے. وہ نماز سے نفرت نہیں کر رہی ہے, اس نماز کی جانب جس انداز سے آپ بلا رہے ہیں وہ اس انداز سے نفرت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ہمیں نماز کہنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ وہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف لے کے کیسے آنا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, خالص ترین دودھ ہے جو آسمان سے ٹپکا ہے, اللہ نے ڈائریکٹ بھیجا ہے وہ دودھ آپ کے لیے, لیکن گندے برتن, غلیظ برتن کے اندر اگر میں آپ کو دودھ پیش کروں, بھائی آپ وہ دودھ پئیں گے؟ بولیں بھائی دودھ پئیں گے آپ؟ اب آپ نے پھینک دیا اس کو. کس کو پھینکا ہے آپ نے؟ برتن کو پھینکا ہے, لیکن اس برتن کی وجہ سے دودھ بھی پھینکا جاتا ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو دودھ وہ اللہ تعالیٰ کی خیر والی باتیں ہیں, لیکن وہ برتن آپ کا, وہ بولے بھائی طریقہ ہے. جتنا مرضی خالص دودھ کیوں نہ ہو, گندے برتن کے اندر وہ دودھ بھی ڈل جائے تو لوگ اس بات کو بھی ویسے ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں استغفر اللہ, جیسا کہ وہ برتن ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جتنا خالص دودھ اتنا ہی خالص برتن ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح ٹھا کر کے بندے کے دل پہ لگے. یہ دوسرا مقصد ہے میرے بھائی ان طریقوں کو جاننے کا, ان طریقوں کو سمجھنے کا. تیسرا مقصد, دل جیتنے کی اصل مقصد کیا ہے؟ وہ 3 مقاصد ہے میرے بھائی. سب سے بڑا مقصد جو انبیاء کا مقصد ہوتا ہے اور جو بنیادی مقصد ہے ہر مسلمان کا, کہ مخلوق کے دل کو جیت کر اس پہ حکومت کرنی ہے تاکہ خالق سے ملایا جا سکے. یعنی ہر نبی
مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا اپنی قوم کی، وجہ کہ یہ میرے قریب ہو جائیں، جب یہ میرے قریب ہو جائیں گے تو میں ان کو اللہ کے قریب کر دوں گا. سبحان اللہ، یہ بنیادی مقصد ہے. یہ تبلیغی جماعت والے جا کر لوگوں کے پیر پڑتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں. ابھی یہاں پہ اگر پروگرام ہو تو ہم آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کریں. یہ ساری وجہ کیا ہے؟ آپ ہمارے قریب ہوں گے تو آٹومیٹکلی اس بات کی طرف بھی ہوں گے جو بات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. دوسرا مقصد ہمارے جو خاندانی نظام ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیوی کو جیتتے کیسے ہیں، اپنے بیٹے کو جیتتے کیسے ہیں، اپنی بیٹی کو جیتتے کیسے ہیں، رسول اللہ نے کیسے جیتا تھا، تاکہ آپ کا خاندانی نظام کیا ہو سکے؟ مضبوط ہو سکے. اور تیسرا ہمارا معاشرہ، جو آپ کے ارد گرد مسلمان رہتے ہیں، مسجد میں جن کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو بھی آپ نے اپنے قریب رکھنا ہے. تو آپ کو دل جیتنے کا یہ ہنر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ آپ کے لیے جاننا لازم ہے، ضروری ہے. ان سوچ کو بنیاد بنایا جائے تو میرے بھائی، یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ طریقے آپ کے لیے جاننا تقریباً فرض ہے، تقریباً فرض ہے یقین جانیں. کیونکہ ان کی وجہ سے میرے بھائی ہم اپنے آج کی نسل سے دور ہو رہے ہیں. اور اس آج کی نسل کو ٹک ٹاک ہو جائے، فیس بک ہو جائے، سیاستدان ہو جائے، وہ مینوپولیٹ کر کے اس نسل کو اپنے قریب کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ ضائع ہو رہی ہے نسل ہماری ساری کی ساری، صرف ہمارے اچھے طریقے نہ ہونے کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. تو انشاءاللہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے یہ سمری بھی 3-4 ایپیسوڈز کے اندر جائے انشاءاللہ. تو اس سمری سننے کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو دوبارہ ہر ایک پروگرام کو، ہر ایک پوائنٹ کو، ہر ایک اصول کو دوبارہ سے بیان کریں. سب سے پہلا اصول میرے بھائی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کیا ہے؟ سننے کا ہنر سیکھنا. بھائی ایک دفعہ بول دیں، اللہ آپ کو جزا دے. کیا بھائی؟ سننے کا ہنر سیکھنا. ہم لکھنا سیکھتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں، سننا نہیں سیکھتے. حالانکہ رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ کمیونیکیشن ہے. اور کمیونیکیشن کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ سننا ہے. کیونکہ جتنا بہترین انداز سے آپ سنتے ہیں اتنا بہترین آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں. اب ایک ماں، میں آپ کو کل کی بات بتلا رہا ہوں کہ ایک ماں نے وہ بچے کو تقریباً پچھلے 3 ماہ سے اس کی شکایتیں کر رہی تھی، اس کے بارے میں بات بتلا رہے تھے، انہوں سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ. تو اس بچے سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، لیکن میں محسوس کر پا رہا تھا یہ کچھ بات مجھے بتا نہیں رہا ہے. بہرحال میں نے اس کو گھر پہ بلایا، میں نے کہا تو ایک دفعہ گھر آ میرے بھائی، فون پہ یہ کام نہیں ہوگا. وہ گھر آیا، ہم بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی تھی. اب یہ میں صرف اس کا جملہ بتلا رہا ہوں، ماں نے یہ نہیں سنا ہوا کیونکہ اس نے کبھی بچے کو سنا ہی نہیں ہے، بتایا ہے اس کو بس. میں تیری بات کیوں سنوں؟ پیو میں ہے یا تو ہے؟ ماں میں ہوں یا تو ہے؟ تیری کیوں سنوں میں؟ تجھے میرا سننا ہے. اس کی وجہ سے آپ کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ بچہ آپ کا چیز کیا ہے. یقین کرے اس بچے نے رو کے یہ بات کرا، اور پتا کتنا ہے؟ 15 سال کا. یار کوئی عمر ہوتی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوں میرے بھائی، یقین سے بات بتلا رہا ہوں. کہنے لگے ایک دن میری اماں نے غصے کے اندر آ کے کہا میں مر جاؤں گی نا تجھے پھر پتہ چلے گا. تو میں ڈر گیا. مجھے کب کبھی تاری ہو گیا کہ میری ماں مر گئی تو کیا ہوگا، میں ڈر گیا. کہتا آج وہ وقت آیا ہوا ہے، میری ماں مر جائے یہ میرے لیے بہتر ہے. مر جائیے. 15 سال کیا دیکھا اس نے؟ ابھی 3 سال تو بالغ ہوتے ہوا ہے یار، ابھی تو بالغ ہوا ہے یار، ابھی تو دنیا دیکھی ہے تو نے. اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کرے جواد بھائی میری ماں مر جائے میرے لیے افضل ہے. اور ماں کیا کہہ رہے؟ ڈنڈورا پیٹ رہی ہے سارے معاشرے میں، میرا منڈا میرے نام بات نہیں سن رہا، یہ نہیں تو نے سنا ہی نہیں کبھی بچے کو. وہ غیر کے سامنے اتنا پھٹ رہا ہے، سوچو گھر میں کتنا پھٹتا ہوگا. غیروں کے سامنے اتنا پھٹ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اس انداز سے صحابہ کو سنتے تھے، ہر صحابی کو لگتا تھا کائنات میں رسول اللہ سب سے محبت مجھ سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی پیچھے سے پکار رہا ہے، پوری جسم کو گھما کر توجہ کے ساتھ پہلے اس کی طرف اپنی توجہ کرتے، پھر کہتے ہیں ہاں بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. چاہے وہ گناہ کی بات کر رہا ہے، کسی لیول کی بات کر رہا ہے، ایک دفعہ میرے بھائی سننے کا پورے محبت ادب کے ساتھ آپ کا فرض ہے تاکہ آپ اس کے صحیح طرح سے بات پہنچا سکیں. یہ پہلا اصول تھا. ظاہر بات ہے اس کی پھر ہم نے تفصیلات بیان کی تھی. دوسرا اصول میرے بھائی، ہم نے اپنی بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. بھائی ایک دفعہ بول دیں سارے، ہم نے اپنی بات کو سارا بولے نا. کیا ہے اصول میرے بھائی؟ پہنچانا ہے. تقریباً ہر گھر تو گلا پاٹن کی آواز آ رہی ہے، آج کل آ رہی ہے نا، چیکا مار رہے پیو لیکن منڈا سندا، کیونکہ آپ نے یہ اصول نہیں اپنایا. منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے، بہترین انداز کے ساتھ پہنچانا ہے. آپ ہدایت نہیں دے سکتے. 950 سال نوح علیہ السلام لیکن بچہ منا سکے؟ بولے بھائی. کنعان کو منا سکے؟ لوط علیہ السلام اپنی بیوی منا سکے؟ رسول اللہ ابو طالب منا سکے؟
نہیں منا سکے۔ یعقوب علیہ السلام کتنی محنت کی، رو رو کے میرے بھائی نابینا ہو گئے، لیکن ان کے بچوں نے نہیں بتایا ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، نہیں کر سکے آپ۔ وجہ اللہ کہتا ہے بندہ بننا ہے، رب نہیں بننا، اور اللہ نصیحت کر رہا ہے رسول اللہ کو، فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا میرا کام ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، جتنے بیٹھ کے بحث شروع کرتے ہیں، میں منوا کے چھڈاں گا، صاحب جہاد ہونے شروع ہوا ہے، میں تو منوا کے دکھاؤں گا، میرا فرقہ حق پہ ہے، میری جماعت ہے۔ میرے بھائی یہ اصول نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا اصول نہیں ہے۔ جب آپ منوانے پہ آ جاتے ہو نا، اب آپ کی انا لڑتی ہے، نصیحت تو بڑی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، میں منوا کے چھڈاں گا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنوانا کس کا کام ہے، اور اس کو کیا لگنے لگ جاتا ہے، میرے لفظ بندے کو ہدایت دیتے ہیں، اور یہ کیا ہے میرے بھائی، یہ عقیدے کے خلاف بات ہے۔ لفظ ہدایت دیتے، کون ہدایت دیتا ہے؟ ان لفظوں میں جب اللہ تاثیر شامل کرتا ہے ہدایت ملتی ہے، جب اللہ شامل ہوتا ہے تو پھر کسی کا دل بدلتا ہے۔ آپ وہ نبی نہیں بدل سکے یار، ان سے میٹھی زبان ہو سکتی ہے، کسی کی شیریں زبان ہو سکتی ہے، بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، یقین کرے گلا پھٹنے والا آپ کا سارا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ یقین ہر بندے کو بس یہ کہ ماندا نہیں یار، 100 باری سمجھایا یار، یہ ٹینشن ہی ختم کر کو کہ میں نے منانا ہے۔ دیکھیں کتنی میرے بھائی آپ کو سٹریس فری ہو جائیں گے آپ، میں نے منانے نہیں، جواد بھائی اتنی مدت سے ابے کو سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھ رہا، تو کیوں سمجھا رہے ہو بھائی، پہنچاؤ، بہترین انداز سے اپنی بات کو پہنچاؤ، اور پھر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ کہ اللہ ساڈا کام ہو گیا، ہن تسی اپنا کام کرنا ہے۔ یہ دوسرا اصول میرے بھائی ہم نے گزارش کی تھی، یہ اصول اپنا لیا جائے۔ فرقوں کے اندر جو تعصب ہے نا، یقین کریں صرف اس ایک اصول کی وجہ زمین پہ آ جائے گا، صرف اس ایک اصول کی وجہ۔ منوانا نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے، محبت سے، پیار سے۔ تیسرا اصول میرے بھائی، نقد کرنے کا ہنر سیکھنا، تنقید کرنے کا۔ جو کام پاکستانی قوم کمال کا کرتی ہے، بہترین انداز سے کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ سارے بھائی بولے کیا ہے؟ تنقید کرنا۔ یعنی یقین کریں، ویسے واقعی بات ہے، کیونکہ جس ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں نا، اس ملک کے لوگوں میں سب سے زیادہ جو چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نقد کرنا، تنقید کرنا، کیڑے نکالنا۔ اور یہ آسان کام ہے، کیونکہ اپنے سے نکالنا بھائی بہت مشکل کام ہے، لیکن دوسرے میں سے نکالنا بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نفسیاتی طور پہ دوسرا آسانی سے نظر آتا ہے، لیکن اپنی ذات آسانی سے نظر، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ دوسرے مومن کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ جب اس کی اصلاح کرے تو وہ فوراً مان لیتا ہے، کیوں؟ میں خود کو نظر نہیں آ رہا، تجھے نظر آ رہا ہوں، اس لیے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو تنقید کا میرے بھائی ہم نے اصول بتلایا تھا، یہ رسول اللہ کا اصول ہے کہ نون قاف دال، یہ اس مادے سے لفظ نکلا ہے ناقدہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کھرے کھوٹے سکے علیحدہ کرنا، یعنی برائی اور اچھائی دونوں کو آپ نے بیان کرنی ہے۔ صرف برائی بیان، لڑکے نے 1 سال ہو گیا محنت کی ہے لیکن میرٹ پہ آیا، میرٹ پہ نہیں آ سکا، صرف 2 نمبروں سے رہ گیا، اور ابا کہتا ہے یار 2 نمبر لے لینا تے میرٹ ہو جانا سی، چل کوئی گل نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس کا پورا سال میرے بھائی آپ نے برباد کیا ہے، ویسے ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جس طرح کا ریئیکشن آپ نے دیا ہے، جس طرح کی تنقید آپ نے کی ہے، وہ سارا ویسے ہی برباد ہو گیا۔ لیکن انداز کیا ہونا چاہیے، بیٹا تو نے محنت کی ہے، مجھے اس محنت کی قدر ہے، اور ہم تیری اس محنت کی قدر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سال دوبارہ کوشش کریں۔ اب جو ہے اس بچے کو وہ بات ہضم کرنا کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صرف برائی بیان نہ کریں بلکہ اس بندے کی اچھائی کو بھی بیان کریں۔ ایک آخری اصول انشاءاللہ پھر اگلے نشست میں اس کو لے کے جائیں گے، وہ ہے نصیحت اور فضیحت میں فرق کرنا جانیں۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں میں نے ابھی تک کسی کو یہ اصول اپناتے نہیں دیکھا۔ گھروں کے اندر نصیحت یہ ہوتی ہے میرے بھائی، کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی میں اس کی اصلاح کرنا، اکیلے میں اس کی اصلاح کرنا۔ اور فضیحت ہوتی ہے سب کے سامنے اس کی برائی کو اچھالنا اور پھر کہنا کہ اس کی اصلاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کام سے باز آ جاؤ کہ جو تم لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو اچھالتے ہو، اگر اللہ اچھالنے پہ آ گیا تو اللہ بند کمروں کے اندر کیے کہ گناہوں کو بھی لوگوں کے سامنے لے کر آ جائے گا۔ اللہ جب ایکسپوز کرنے پہ آتا ہے پھر بندے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب چاہے وہ بچے ہوں آپ کے سامنے، بہن بھائی بیٹھے ہوں، خالہ پھوپھی چاچا تائی بیٹھی ہو، آپ بچے کو، اپنی بیوی کو، کسی کو سب کے سامنے رگڑ سکتے؟ یہ اصول رسول اللہ کا نہیں ہے۔ ابھی ہم تو خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ فضیحت والے بندے کی عزت نہیں رہتی۔ اور اکثر ایسے درس ہو رہا ہوتا ہے، ایسے لوگ جب ملنے آتے ہیں اور باپ بیچ میں کہہ دیتا ہے اے میرے منڈے نے سمجھاؤ شیطان بن گیا جی، یہ پہلا تعارف کروایا آپ نے مجھے اپنے بچے کا
جس کی ایک عزت ہے، جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے، فرشتوں سجدہ کروایا ہوا ہے اس انسان کو، آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ذلیل کر کے کبھی آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں؟ یہی معاملہ بیوی کا ہے۔ وہ بیوی بیٹھی ہوتی ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بندہ سب کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے سب کے سامنے۔ اللہ الستیر ہے، چھپانے والا ہے میرے بھائی۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اس کے بندوں کی خطاؤں کو چھپاتے ہیں اور تنہائی کے اندر علیحدہ ہو کے اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس کی بات بتلاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ کبھی کبھی ممبر پہ آتے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اب وہ جو کچھ لوگ ہوتے تھے نا، وہ مجلس میں موجود ہوتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہماری بات ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو عیاں نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برائی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی اصلاح کرنے کا جذبہ یہ ہے بھئی ایسے لوگ ہیں، وہ یہ معاملہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ چوتھا اصول ہے میرے بھائی، گھروں کے اندر میں نے ابھی تک یہ فضیحت والی چیز نہیں دیکھی۔ جس بچے کو میں نے دیکھا ہے نا، کہتے جی میری ابو سے نہیں بنتی، میری امی سے نہیں بنتی، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا تمہارے گھر میں سب کے سامنے تیری چتراول ہوتی ہے؟ کہتا یہ تو عام بات ہے یہ تو عام سی بات ہے، سب کے سامنے تو رگڑا لگتا ہے۔ کہتا یہ تو بس سنت ہے میرے گھر کی، سنت ہے۔ میں کہا اس لیے تیری اب اپنی عزت نہیں ہے نا، تو کسی کی عزت کیسے کرے گا؟ اور اس عزت کو چھیننے والے تیرے ماں باپ ہیں، اس عزت کو تباہ کرنے والے تیرے ماں باپ ہیں۔ میں آپ کو سمپل سا اصول بتا رہا ہوں جواد بھائی، میں چاہتا ہوں میرا بچہ امام بخاری بنے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بتائیں اگر امام بخاری آپ کے گھر آ جائیں آج رحمہ اللہ، کیسا پروٹوکول دیں گے آپ ان کو؟ بولے میں کیسا دیں گے؟ آپ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کر لوں اس بندے کے لیے، آئے گی کہ نہیں؟ علماء ہمارے استاد کہتے تھے وہ پروٹوکول آج دینا شروع کر دو، یہ بخاری بن گیا۔ وہ عزت دینا آج شروع کر دو، یہ بن گیا بخاری۔ وہ ماحول آج دینا شروع کر دو کہ تم یہ سوچو بنے گا یہ۔ ابے کو بھی یقین نہیں ہوتا، بس ایک خواہش کا اظہار کر دیتا ہے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ فضیحت کس گھر میں ہوتی ہے، سب کے سامنے جس کو رگڑا لگتا ہے میرے بھائی، وہ بندہ کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جان دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ چار ہی ہیں، انشاءاللہ ہمارا وقت تھوڑا اوپر ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ 28 اصول ہم نے ذکر کیے ہوئے ہیں، یہ صرف سمری ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ مجلس میں مزید آگے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں گفتگو کے ساتھ وہ طریقوں کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرب کا بادشاہ بنایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔